بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو اور اللہ کی خاطر جہاد، جد و جہد اور سعی و کوشش کا حق ادا کرو. اسی نے تمہیں منتخب فرمایا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی اور مشقت نہیں رکھی ہے. اپنے جد امجد ابراہیم کی ملت کو اختیار کرو. اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، پہلے بھی اسی نام اور وصف سے تم کو متصف کیا تھا اور اب اس قرآن کے ذریعے بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ رہیں اور تم پوری انسانیت کے سامنے حق کے گواہ رہو. اور نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رہو. وہی تمہارا کارساز ہے، بہترین کارساز، بہترین مددگار. سورۃ الحج کی یہ آخری بڑی جامع اور اہم ہدایات ہیں. پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے اور اس کی تلقین فرمائی گئی ہے صرف ایک آیت کریمہ میں. یہ آیت نمبر 78 ہے اور سورۃ الحج کی آخری آیت کریمہ ہے. سورۃ الحج کا ایک حصہ مکہ مکرمہ میں اترا اور ایک حصہ مدینہ منورہ میں اترا. یہ سورہ جامع ہے، مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے. مکہ مکرمہ کے مشرکوں اور جزیرۃ العرب کے مشرکوں کو بھی اس میں خطاب کیا گیا ہے. اور کیونکہ اس سورہ کا نام سورۃ الحج ہے، حج کے موضوع کو چھیڑا گیا ہے. حج کے سلسلے کے مناسک بیان کیے گئے ہیں اور سب سے اہم بات مکہ مکرمہ کے چودھریوں سے، سرداروں سے یہ کہی گئی ہے کہ کعبہ تمہارے باپ کا نہیں، مکہ تمہارے باپ کا نہیں. تمہیں یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ تم کسی کو حج کی اجازت دو، کسی کو نہ دو. تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم جس کو چاہو کعبے میں داخل کرو، جس کو چاہو نہ داخل کرو. تم اس کے متولی بنے بیٹھے ہو، چودھری بنے بیٹھے ہو
اور استحصال کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، جس کو چاہتے ہو موقع دیتے ہو، جس کو چاہتے ہو نہیں دیتے ہو۔ پوری امت کا بلکہ پوری انسانیت کا اس پر حق ہے۔ یہ ایک زبردست اعلان ہے، جھنجھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ ہر دور کے چودھری، ہر دور کی حکومت چھوٹی ہو بڑی ہو، یہ حرکتیں کرتی رہی ہے۔ اور آج بھی آپ جانتے ہیں کہ حکومت جن کے لیے چاہے وہ کتنے بڑے بدماش، مجرم اور خبیث ہوں، ان کے لیے باقاعدہ پولیس لگتی ہے، فوج لگتی ہے، مجمع چھٹ جاتا ہے اور کعبے کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ مصر کا مجرم، خبیث، گندا، ناپاک سیسی، اس کے لیے کعبے کا دروازہ کھولا گیا۔ شام کے گندے ملحد حکمراں، ان کے لیے کعبے کا دروازہ کھولا گیا۔ ایسے ہی ایک سے ایک مجرم، کیونکہ وہ مجرموں کے بھائی ہیں، تو جو بھی حکومت کے نزدیک عزیز ہوتے ہیں، کبھی کسی عالم کے لیے دکھاوے اور نمائش کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس کا مقصد بھی سیاسی ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر جو مجرم ہے، مسلمانوں کے قاتل ہیں، ہزاروں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہے، اور مسلمان صالحین کو، نیک لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا ہے، ان کے لیے کعبے کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ تو اس سورے میں خاص طور پر سورہ براءہ میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ تم اس کے متولی بنے بیٹھے ہو، تم خود مجرم ہو۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمہارے کنٹرول سے اس کو لے لیا جاتا، تمہاری تولیت باقی نہ رہتی۔ تو ایک بات یہ مشرکوں سے کہی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے تو ایسی ایسی گندی حرکتیں کر رکھی تھیں ان بدماشوں نے اپنی چودراہٹ میں، کہ باقاعدہ کپڑوں کی دکان تیار رہتی تھی کہ بھائی جو لوگ بھی آئے ہیں وہ اپنے کپڑوں میں، اپنے احرام میں طواف نہ کریں، احرام نیا لیں، بلکہ اگر نہیں ان کے پاس گنجائش ہے تو ننگے طواف کریں۔ ننگے مادرزاد ننگے طواف کرتے تھے جاہلیت کے دور میں، کیونکہ تمہارے کپڑے اس قابل نہیں ہیں، جسم قابل ہے، کپڑے قابل نہیں۔ ایسے بدماش، اتنے غلیظ، اتنے خبیث، کیا کیا چیزیں چلاتے تھے۔ اور آپ یہاں بھی دیکھتے ہیں، دیکھا آپ نے کمبھ میلے میں کہ کتنے ننگ دھڑنگ مادرزاد ننگ دھڑنگ، اور جو شمشان گھاٹ کی جو راکھ ہے اس راکھ کو پورے بدن پہ لگانے والے، مردوں کی راکھیں لگانے والے جسم پر، اور جادو ٹونے ٹوٹکے میں رہنے والے ننگ دھڑنگ قسم کے بابا کتنی بڑی تعداد میں موجود رہتے ہیں۔ کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور وہاں تو یہ بھی قصے تھے اور بہت تذکرے ہوئے کہ نہا رہے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں نہا رہی ہیں تو ان کے فوٹو لیے جا رہے ہیں۔ خبیث ترین مذہب، خبیث ترین لوگ، اور یہ سب نتائج ہے شرک۔ شرک پاگل کر دیتا ہے، دماغ کو بست کر دیتا ہے، دل کو سیاہ کر دیتا ہے، انسان کو مٹی کا اور پتھر کا غلام بنا دیتا ہے۔ شرک ایک کینسر ہے، شرک ایڈز کا نام ہے، جو اس کا بیمار ہو جائے تو ہر بیماری اس کو لگتی ہے، اسی لیے اللہ کے یہاں شرک کی معافی نہیں۔ ایمان والا گناہ کرے، کتنی گناہ کرے، وہ توبہ کرے گا، اللہ اسے معاف فرما دے گا، اس کا ایمان اس کو جہنم سے نکال دے گا، اور اللہ چاہے گا تو ایمان کی وجہ سے اس کو پہلی جنت میں پہنچا دے گا۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی صفت ہے جس سے انسان کا نیا وجود تیار ہوتا ہے، نئی شخصیت بنتی ہے، وہ نئے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ ایمان اور کفر اور توحید اور شرک یہ بہت ہی اہم سرحدیں ہیں۔ تو سورہ حج میں ایک طرف تو ان کو خطاب، دوسری طرف ان کو بھی مخاطب کیا گیا ہے جو مسلمان مذبذب ہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر، تھالی کے بیگن،
جن کو منافق کہا جاتا ہے مکہ مکرمہ میں منافق نہیں تھے، منافق مدینہ منورہ میں تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا اور بڑے بڑے مسائل ان کی وجہ سے کھڑے ہوتے رہے، لیکن وہ مسلمان تھے، یہ نہیں کہ وہ کافر تھے، کافر ہوتے تب تو ان کو یا تو قتل کر دیا جاتا یا ان کو مدینہ چھوڑنا پڑتا، سوال ہی نہیں تھا کہ وہ کافر ہو کر رہتے، مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، حضور کے صحابہ میں شمار کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، جب اس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی اور اس کو پھیلایا بڑی چالاکی سے سازش کے لیے، تو اس وقت حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور اجازت دیجئے میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ حضور نے فرمایا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کروا رہے ہیں، یہی حدیث ہے، صحیح حدیث بخاری کی حدیث ہے، لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کروا رہے ہیں، کیونکہ وہ تو صحابہ میں شمار ہوتا ہے، وہ تو ہماری مجلس میں حاضر ہوتا ہے، نماز بھی ساتھ پڑھتا ہے، جمعہ بھی پڑھتا ہے، یہ سارے کام بھی کرتا ہے، وہ سارے کام بھی کرتا ہے۔ تو بہرحال ایک ٹیم ایسی تھی جو گھلی ملی تھی، یہ نہیں کہ بھائی انہیں الگ کر دیا گیا، یہ نہیں، سب ساتھ کھا رہے ہیں، ساتھ پی رہے ہیں، ساتھ بیٹھ رہے اٹھ رہے ہیں، ساتھ شادیاں ہو رہی ہیں، رشتے ہو رہے ہیں، اور وہ اصحاب منافقین ہیں۔ تو اس لیے بہت سے لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ ان کو اس طرح دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک الگ فرقہ تھا، ایک الگ ٹولہ تھا، ہرگز نہیں ہے، وہ ساتھ تھا، ہر چیز میں ساتھ تھا، رشتے ناطے ہوتے تھے۔ تو دھیرے دھیرے پھر اسلام نے سرحدیں قائم کی، یعنی شعوری سرحدیں، وہ بھی یہ نہیں ہوا کہ صاحب یہ محلہ الگ ہے، یہاں منافق رہیں گے، یہاں مومن رہیں گے، یہاں پر ہرگز نہیں، محلے یکساں، آبادی یکساں، رشتہ داریاں، تعلقات، نبی کے پاس حاضریاں، نبی سے مفادات، سب سلسلہ برابر کا چل رہا ہے۔ تو ایسے مسلمانوں کو ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ بے شرمو، بے حیاؤ، مفاد کا موقع ہوتا ہے تو فوراً آ جاتے ہو نبی کی خدمت میں، حضرت آپ سے امید ہے کچھ تو عنایت فرما دیں۔ اس وقت سب سے بڑے مرید تم ہوتے ہو، سب سے بڑے متوسل، سب سے بڑے حاضر باش، اور جب مسئلہ آتا ہے مارکے کا، حق و باطل کے مارکے کا، تو تمہاری جان نکلتی ہے، تم اس وقت چپکے سے چپل لیتے ہو اور بھاگتے ہو مسجد سے، ادھر ادھر کھسک جاتے ہو، یا عذر کرتے ہو کہ طبیعت بہت خراب ہے، بیوی بیمار ہے، اماں کی حالت بہت خراب ہے، یہ باتیں کرتے ہو۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو تو سب معلوم تھی، اور اللہ ان کے آزار کے پردے پھاڑ دیتا تھا۔ نبی خاموش رہتے تھے، جانتے تھے، کیونکہ نبی کے اخلاق بہت بلند تھے، بے انتہا وسعت، بڑی کشادگی، اور پورے مجمع کو ساتھ لے کر چلنا، یہ فکر جانتے ہوئے یہ بگڑا ہوا، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، لیکن ہے سب بیٹھے ہیں سب ایک ساتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے سب کو جوڑ رکھا تھا، ورنہ وہ اس قابل تھے کہ انہیں کاٹ کے پھینک دیا جاتا۔ انہیں ڈانٹ سنائی گئی، اور اس کے بعد پھر ایک بات فرمائی گئی کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یہ جو اجازت دی گئی ہے مسلمانوں کو، اجازت دی گئی ہے کہ وہ مقابلہ کریں کافروں سے، مشرکوں سے، دشمنوں سے، مجرموں سے، قاتلوں سے مقابلہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان مظلوم ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کافر ہے۔ ایک کافر ہے جو آپ سے لڑائی نہیں لڑتا ہے، ہرگز یہ حکم نہیں ہے کہ اس کو مارا جائے، ہرگز نہیں۔ جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بس جو کافر ہے اس کو مارنا ہے، وہ گدھے ہیں، احمق، سیرت سے ناواقف، قرآن سے ناواقف۔ قاتل الذین یقاتلونکم، ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرے۔ قرآن
کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک امن پسند غیر مسلم ہے اس پر ہاتھ اٹھایا جائے، کیونکہ یہ غیر مسلم ہے، کیونکہ یہ یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، اس کے خلاف کارروائی مذہب کے اختلاف کی وجہ سے کی جائے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو وہ مسلمان ملک کا شہری بن سکتا ہے اور اس کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، اس کو شہریت کے حقوق دیے جاتے ہیں برابر کے۔ جو مسلمانوں کے حقوق شہریت کے ہوتے ہیں وہی حقوق غیر مسلموں کو دیے جاتے ہیں اسلامی ملک میں۔ اور آج آپ کے سامنے مثالیں ہیں، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک لاکھوں غیر مسلم اور ہندو وہاں رہ رہے ہیں اور کروڑوں کما رہے ہیں، اور کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، ان کی عزت ہو رہی، ان کو موقع دیا جا رہا ہے، ان کو فلیٹس دیے جا رہے ہیں، ان کو کاریں دی جا رہی ہیں، ان کے بڑے بڑے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ بے شرم، یہ بے حیا یہاں مسلمان اقلیت میں تو ان کو ستا رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ بے شرم بے حیا ہے، انسانیت ختم ہو گئی، بربریت اور وحشیت ان پر مسلط ہو گئی۔ ورنہ اتنی شرم آ جاتی کہ جہاں جاتے ہیں وزیر اعظم صاحب بڑے زور و شور سے ملتے ہیں اور ایوارڈ حاصل کرتے ہیں، وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں ہندو موجود ہیں اور سب کما رہے ہیں بہت خوشی سے، امن و امان سے، کوئی انہیں چھیڑ نہیں رہا۔ لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب شرم ختم ہو جائے اور کسی پر بربریت مسلط ہو جائے تو پھر وہ جو چاہے کرے، اقتدار اس کے ہاتھ میں آتا ہے تو سبھی کو مار سکتا ہے۔ دنیا میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ بربریت کا جو ملک ہے وہ اسرائیل، اور اس کے بعد اکثر ملکوں میں جو ظالم حکومتیں ہوتی ہیں، ظالم افسران ہوتے ہیں، وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ تو جب اس کا تذکرہ کیا گیا تو اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ اگر اللہ تعالیٰ معرکہ حق و باطل برپا نہ کرواتا، اگر دفاع کا حکم نہ دیا جاتا، اگر مظلوم اٹھ کر کھڑا نہ ہوتا، اگر وقت کے ظالموں و جباروں سے مقابلہ نہ کیا جاتا، تو نہ چرچ باقی رہتا، نہ سینیگاگ باقی رہتا، نہ کوئی خانقاہ باقی رہتی، نہ مسجدیں باقی رہتی۔ یہاں صرف مسجدوں کا ذکر نہیں فرمایا گیا، یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سینیگاگ کا بھی تذکرہ کیا، عیسائیوں کے چرچز کا بھی تذکرہ کیا ہے، ان کے علاوہ اوروں کے معبد کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ خانقاہوں کا بھی ذکر کیا ہے اور مساجد کا ذکر کیا ہے، سب کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر یہ دفاعی نظام نہ ہوتا اور مقابلہ نہ ہوتا تو ابلیس اپنے شیطانوں کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی کوئی جگہ باقی نہ رہنے دیتا۔ اس لیے مقابلہ لازمی ہے، ظالموں سے مقابلہ، جنگجوؤں سے مقابلہ، ان سے مقابلہ کہ جو جبار بن جاتے ہیں، استبدادی نظام اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، تو اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اور مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے تو ان کو جو شرعی احکام ہیں وہ بتائے گئے، ان پر ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، اور مشرکوں اور منافقوں اور مسلمانوں تینوں کو، اور منافقوں جب ہم بول رہے ہیں تو وہ مسلمان ہی ہیں، مسلمان ہیں لیکن مذبذب مسلمان، کچے مسلمان، مفاد پرست مسلمان۔ اب آپ غور فرمائیے کہ آج کی دنیا میں مخلص اور سچے اور کھرے مسلمان ہزاروں میں ہوں گے، یا شاید پورے ملک میں لاکھوں میں ہوں گے۔ 25 کروڑ مسلمان کا لفظ جو آپ بولتے ہیں تو اپنے کو دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ 25 کروڑ وہی ہیں تھالی کے بیگن، یہ وہی ہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ وہی ہیں جن کا ایمان کب رخصت ہو جائے کچھ پتہ نہیں، مفاد کے پیچھے بھاگنے والے اور وقت کی طاقتوں کی پوجا کرنے والے، ان کے سامنے سر جھکانے والے۔ اس لیے
بہت تھوڑے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں۔ جب سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج کے قبیلے کی اکثریت مسلمان ہو چکی ہے، اس کے بعد بھی صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور اسلام پر تبصرے کرتے ہیں، اور یہودیوں سے خفیہ دوستیاں رکھتے ہیں، اور مشرکوں سے بھی تعلقات بناتے ہیں، اور نبی کے خلاف تبصرے بھی کرتے ہیں، اور نبی کی خدمت میں بھی خطرناک مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ خانقاہوں میں جو مرید آتے ہوں سب مرید مخلص نہیں ہوتے، بہت سے صرف مفاد پرست ہوتے ہیں، اس لیے آتے ہیں کہ حضرت سے کوئی سفارش کروا لی جائے اور کوئی خط لے لیا جائے، کچھ بھی کروا لیا جائے۔ اکثریت مریدوں کی ایسی ہی ہوتی ہے، مخلص جو ہے مخلص وہ برائے نام ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں ایسی مرجعیت عطا فرمائی تھی، ایسی مقبولیت عطا فرمائی تھی کہ ملک کے بڑے بڑے علماء ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور مظاہر العلوم کی مسجد میں جو اعتکاف فرماتے تھے، مسجد بھر جاتی تھی، اوپر بھی اور نیچے بھی ہزاروں گویا لوگ ہوتے تھے جو آتے جاتے رہتے تھے، اور 500 600 تو صرف معتکف ہوتے تھے۔ حضرت شیخ یہ فرماتے تھے کوئی اپنا نہیں دکھتا، کوئی اپنا نہیں دکھتا۔ یہ بات حضرت شیخ سے حضرت مولانا علی میاں صاحب سے فرمائی جب مولانا علی میاں صاحب اتنا پریشان ہو گئے تھے، ندوے میں اسٹرائک ہوئی، اس کا اتنا اثر تھا کہ یہ طے کر لیا تھا کہ ندوے سے استعفیٰ دے دینا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا کے لیے ایک سرپرست کی حیثیت رکھتے تھے، ایک مربی کی حیثیت رکھتے تھے، ایک مرشد کی حیثیت رکھتے تھے۔ حضرت شیخ کو جب یہ معلوم ہوا کہ مولانا استعفیٰ دینا چاہ رہے ہیں تو پھر حضرت شیخ نے کہا کہ مولانا پریشان نہ ہو، میرے پاس دنیا کی بھیڑ آتی ہے لیکن مخلصوں کو تلاش کروں تو شاید انگلیوں پر گنوں، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے آپ بھی پریشان نہ ہوں۔ چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو صحیح معنی میں 100% مخلص ہوتے ہیں، اکثریت اپنے اپنے مفاد سے جڑی ہوتی ہے۔ اطمینان دلایا، اور حضرت شیخ الحدیث نے باقاعدہ مولانا علی میاں صاحب کو استعفے سے منع کیا، اور ان کی بات مان کر پھر مولانا نے استعفیٰ نہیں دیا۔ دنیا بڑی عجیب ہے، اور انسان ہر وقت شیطان کے نرغے میں ہے۔ ایک تو خود انسان کا نفس شیطان ہے، طرح طرح کی اکساہٹیں، آپ غور کیجئے کیسے کیسے خیالات آتے رہتے ہیں، یعنی آپ انہیں دفع کرتے ہیں کیونکہ مومن ہیں، کیونکہ آپ نمازی ہیں، کیونکہ آپ نیک ہیں، تو بری بات آئی تو دماغ سے نکالی اس کو، لیکن آ رہی ہے، ہر طرح کی باتیں دماغ میں آ رہی، دل میں آ رہی، خیال میں آ رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور کیا شیطان آپ پر بھی اسی طرح اثر کرتا ہے، وسوسہ اندازی جیسے اوروں کے ساتھ کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں وہ کوشش کرتا ہے لیکن اس پر اس کی کچھ چلتی نہیں ہے، وہ میرے لیے تابع بن گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کو جو قدرت دی ہوتی ہے، جو نبی کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے آگے پھر شیطان کی چلتی نہیں ہے، لیکن کوشش شیطان کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے تھے تو ابلیس ایک دہکتا انگارہ لے کر آیا، یعنی اس نے چاہا کہ کس طرح سے ان پر ہی مار دیں۔ ظاہر ہے کہ وہ یہ کر نہیں پایا، بلکہ نوبت اس کی آئی کہ اس نے دوسری تیسری مرتبہ جو کوشش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا آگے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس کا ہاتھ پکڑا تو بس اب اس کا حال یہ تھا کہ جیسے کسی بکری کو پکڑ لیا ہو آپ نے، کسی کمزور جانور کو پکڑ لیا ہو، اور وہ پریشان ہو کے رہ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں تجھے کھمبے سے باندھ کر تمام عوام کو دکھانا چاہتا ہوں، لیکن پھر مجھے
یہ بات یاد آ گئی کہ اللہ نے یہ خصوصیت تو سلیمان کو دی تھی، تو اب میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کروں، یہ اچھا نہیں ہے۔ تواضع میں حضور نے اس کو چھوڑ دیا، ورنہ یہ چاہتے تھے کہ اس کو مسجد کے کھمبے سے باندھ دیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب شیطان کسی انسانی شکل میں آتا ہے یا جانور کی شکل میں آتا ہے تو جو انسان کی حیثیت ہوتی ہے یا جو جانور کی حیثیت ہوتی ہے اس وقت وہ ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو پکڑ لیں گے تو پکڑ لیں گے، ماریں گے تو مار دیں گے۔ اس وقت جب وہ بدل گیا ہے، اس نے اپنی جو شکل ہے وہ چینج کر لی، یہ سانپ بن گیا ہے مثلا، اگر آپ نے مار دیا تو سانپ ہی مرے گا، وہ شیطان ہوگا، لیکن بہرحال وار ہوگا، صحیح وار ہوگا، سانپ مر جائے گا۔ اب کبھی یہ ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا کیا؟ ایک صحابی نے اپنے گھر میں دیکھا بستر پہ سانپ، تو انہوں نے لاٹھی ماری، لیکن جیسے ہی ماری پورا سانپ ان کے جسم پر لپٹ گیا، اور ایسا اس نے پھر دبایا کسا کہ وہ صحابی شہید ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ یہ واقعہ پیش آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح جب کبھی دیکھا کرو 3 مرتبہ یہ کہہ دیا کرو کہ اگر تو ہٹا نہیں تو مار دیں گے، اگر تو ہٹا نہیں تو مار دیں گے، اگر تو ہٹا نہیں تو مار دیں گے، یعنی حجت قائم کر دو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جن ہو، اور وہ جن ہے اگر اور تم نے اس پر حملہ کیا تو ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہو جائے، اور تم نے عام سانپ سمجھ کے مارا، لیکن وہ سانپ نہیں تھا، وہ جن تھا جس نے تم سے انتقام لے لیا، فلاں شخص سے انتقام لے لیا۔ یعنی یہ ایسی چیزیں جو غیبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بہت سے غیب عطا فرمائے، غیب منکشف فرمائے، بہت سے غیب منکشف فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایک وقت ایسا گزرا کہ آپ نے فرمایا جو دنیا میں کائنات میں ہوا اور جو ہوگا وہ سب مجھ پر منکشف کر دیا گیا۔ ایک ایسا لمحہ تھا کہ جس وقت علوم غیب حضور پر منکشف کیے گئے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت مستحضر بھی نہیں رہتے ہیں اور ہر چیز بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بتا دیا کہ جتنے غیب پر اللہ نبی کو مطلع کرنا چاہتا ہے اتنے غیب پر مطلع کر دیتا ہے۔ اسلام کی وسعت دیکھیے کہ جب بات ہو رہی جہاد کی تو اسلام کہتا ہے کہ ہم جہاد کرتے ہیں مندروں کے تحفظ کے لیے بھی، یہودیوں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے بھی، عیسائیوں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے بھی، بلکہ مجاہدین کو حکم ہے کہ جب وہ جہاد کے لیے نکلے تو کسی بوڑھے کو نہ مارے، عورت کو نہ مارے، بچے کو نہ مارے، معذور کو نہ مارے، اور کوئی سنیاسی اور جوگی ہے جو اپنی عبادت میں پوجا پاٹ میں لگا ہے اس کو نہ مارے۔ حکم ہے، حکم ہے۔ کوئی پادری ہے، کوئی سنت ہے، مہنت ہے، اس کا لڑنے بھڑنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنی مندر میں، وہ اپنے چرچ میں، وہ اپنے گردوارے میں عبادت میں لگا ہے، اپنے اللہ کو جس طرح سمجھ رہا ہے اس کو راضی کرنے میں لگا ہے، تو حکم ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ اس سے زیادہ وسعت ہو سکتی ہے؟ بدنام کیا گیا کہ حکم ہے، قرآن میں ایسی آیتیں ہیں کہ آپ جو بھی کافر ہے اسے مار دو۔ یہ جہالت ہے، کیونکہ جانتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ قرآن سمجھنے کے لیے پہلے تو خود قرآن ہی تشریح اپنی بار بار کرتا ہے، امن و سلامتی کی دعوت دیتا ہے اور سب کے تحفظ کی بات کرتا ہے اور صرف ظالموں سے مقابلے کی بات کرتا ہے، اور یہ کہ جو جنگجو ہے جنگ ان سے ہونی، عوام سے جنگ نہیں ہونی، یہ تو بات وہ بار بار کہہ رہا ہے۔ اب کسی آیت میں جب یہ حکم دیا گیا ہے کہ صاحب ان کو مارو، تو وہ وہی لوگ ہیں جو قاتل، ظالم اور مجرم اور خبیث ہیں۔ یہ نہیں، یہ حصہ بھول گئے، کیونکہ بھائی وہی تو، یہ تو وہ کرے گا نا جو آیت کو آیت سے سمجھے گا اور آیت کو حدیث سے سمجھے گا اور آیت کو سیرت سے سمجھے گا۔ جو یہ نہیں چاہے گا بلکہ چاہے گا کہ ایک ٹکڑا نکال لو اور پھر اپنی بات چلاؤ، تو پھر تو یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ، قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا، قرآن میں ہے۔ اب اگر اس سے استدلال کیا جائے تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو سب نماز پڑھتے ہیں، کبڈی کھیل رہے ہیں، یہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور ہیں ایسے لوگ بھی ہیں
مسلمانوں میں موجود ہیں، پیروں میں موجود ہیں، ایک سے ایک بدماشوں میں موجود ہیں جو کہتے ہیں اللہ کا وصال چاہیے۔ وصال دل سے ہوتا ہے، جھک کر نہیں، سجدے میں پڑھ کر نہیں، یہ تو کبڈی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ بھی کہنے والے لوگ موجود ہیں اور ان کو صوفی مانا جاتا ہے، ان خبیثوں کو صوفی مانا جاتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ جن کے پاس لوگ جاتے ہیں تعویذ گنڈوں کے لیے، وہ خود نماز نہیں پڑھتے اور تعویذ دے رہے ہیں، اور بھیڑ جا رہی ہے، بھیڑ پاگلوں کی، سنکیوں کی، بیوقوفوں کی اور ذہنی اپاہجوں کی بھیڑ جا رہی ہے تعویذ لینے، گنڈا لینے اور کیا کیا لینے جا رہی ہے۔ عوام تو کل انعام ہے، چوپائے ہیں، وہ جس سے بھی متاثر ہو جائے، تحقیق کی صلاحیت نہیں۔ اب جس کا ارادہ ہی یہ ہے کہ کاٹ کاٹ کے عبارت لینا ہے، تقریر کاٹ کے لگانا ہے، میں تقریر کرتا ہوں، پوری تفصیل سے بات کرتا ہوں، ظاہر ہے کہ قرآن کی سورہ مکمل پڑھی جائے تب سمجھ میں آئے گی، تقریر مکمل سنی جائے تب سمجھ میں آئے گی۔ جو دشمن ہے، دشمن قیدی کینہ پرور، وہ اس کا ایک ٹکڑا کاٹتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اعتراض کر سکے، جس کے ذریعے کچھ ثابت کر سکے، تو وہ اپنی خباثت کا اظہار کرتا ہے کہ میں خبیث ہوں، میں خبیث ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جائیں۔ اب آیت کیا کہہ رہی؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، نشے کی حالت میں نماز کی اجازت نہیں، نشے کی حالت۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو نشہ کر رہا ہے تو ایک تو خود وہ بدماش خبیث، اور جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، جب تک حرام نہیں ہوئی تھی سن 5 ہجری تک، اس وقت مسلمان شراب پی رہے تھے، تو اس وقت پہلے یہ پابندی لگائی گئی کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں۔ تو لوگوں نے جو شراب کے عادی تھے یہ کیا کہ بھائی عشاء کی نماز کے بعد شراب پیتے تھے کہ چلو فجر تک نشہ اتر جائے گا، یا فجر کے بعد شراب پی لی کہ زہر تک اچھا لمبا وقت ہے اور جو قریب کا وقت ہے اس وقت نہیں پینا ہے۔ یہ مسلمان کرتے رہے، جو عادت شراب کی جن کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ لیکن پھر اس کے بعد سن 5 ہجری میں جب قطعی حکم آ گیا کہ شراب نجاست ہے، اس کے قریب نہ پھٹکنا، تب پھر جو بھی مخلص صحابہ تھے انہوں نے شراب سب نالیوں میں بہا دی، سارے، کسی نے مٹکا ہی توڑ دیا اور کسی نے بہرحال اس کو بہا دیا، کہ یہاں تک کہ کوئی جام لیے ہوئے تھا اور آیت کریمہ معلوم ہوئی تو اسے جام پھینک دیا۔ یہ اخلاص کی علامت ہوتی ہے، لیکن بہت سے وہی جو بیچ کے تھے ڈاواڈول وہ پیتے رہے۔ تو اب یہاں یہ فرمایا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں، تو وہ اتنا حصہ کاٹ دیا اور کہا نماز کے قریب بن جانا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہ سارے کام ہوتے ہیں بدماشوں کے، فتینوں کے۔ جب کوئی یہ کر رہا ہو، کوئی بول رہا ہو اس طرح کی بات جس میں وہ آیت کاٹ رہا ہو یا کسی حدیث کو کاٹ کے پیش کر رہا ہو، جیسے آج کل کے ناصبی جو ہیں حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمار کو جو قتل کرے گا گروہ، یہ نہیں کہا کہ ایک شخص، جو گروہ، جو لشکر، جو جماعت قتل کرے گی وہ باغی ہوگی اور جہنم کی داعی ہوگی۔ صحیح بخاری کی یہ پوری روایت ہے۔ لیکن جو کاٹتے ہیں، جو چور ہیں، ڈکیت اس امت کے، جو صحیح ترین حدیث کو آدھا چھوڑتے ہیں، آدھا لیتے ہیں، اور جو آدھا لیتے ہیں وہی کیا کم تھا کہ باقی تو ظالم کو، مجرم کو، خبیث کو کہا جاتا ہے۔ لیکن ان کے دلوں کے اندر سیاہی ہے، جو حق کو نہیں ماننا چاہتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ جو نبی کے عزیز ترین، محبوب ترین افراد کے خلاف کارروائی کرے گا، نبی کا مبغوض، فرشتوں کا مبغوض، اللہ کا مبغوض، اور اللہ کی لعنت، نبیوں کی لعنت، فرشتوں کی اس پر لعنت، یہ نہیں سمجھتے کیونکہ انہوں نے دین کو بگاڑا ہے، اس کی تصویر خراب کی ہے، اس کے عقیدے بگاڑے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ سورۃ الحج میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ دفاعی نظام نہ ہوتا اور باطل سے مقابلہ نہ ہوتا
تو نہ چرچ رہتے، نہ سینگاگ رہتے، نہ معبد رہتے، نہ مسجدیں رہتی. یعنی سب سے زیادہ جو کوشش ہے ابلیس کی اور اس کے شیطانوں کی یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت نہ رہے اور صرف شرک ہوتا رہے، کفر ہوتا رہے. ساری کوشش کفر کی ہے. اب اخیر میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 78، اس میں سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ ایمان والو رکوع کیا کرو، سجدہ کیا کرو، اللہ کی بندگی کیا کرو، خیر کے اور بھلائی کے کام کیا کرو. صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھ لو، نماز کا پہلے حکم ہے، سب سے پہلے نماز فرض کی گئی. نماز ہی بندگی کی سب سے بڑی علامت ہے. نماز ہی ہے کہ جس سے راستہ طے ہوگا. نماز کے بغیر مسلمان نہیں ہے، نماز کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہے. صاف سن لیجئے، صاف سن لیجئے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور اپنے کو مسلمان شمار کرتے ہیں اور مسلمانوں میں گھسے رہتے ہیں، پلے رہتے ہیں، یہ خطرناک منافق ہے. عبداللہ ابن ابی کے لونڈے لپاٹے، اس کی اولاد، اس کے نمائندے. عبداللہ ابن ابی تو نماز حضور کے پیچھے بھی پڑھتا تھا، تب بھی سردار منافقین تھا. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف اور صریح حدیث ہے، من ترک صلاة مکتوبة متعمدا فقد کفر. ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کر جو چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا. صریح بات، ایک فرض نماز جان بوجھ کر جو چھوڑ دے. اس لیے سن لے مسلمان، سن لے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے بات سب تک پہنچ رہی ہے. جو نماز نہیں پڑھتے وہ اپنے کو منافق، اپنے کو کافر کہیں، مشرک کہیں، ہندو بن جائیں، بدھسٹ بن جائیں، جینی بن جائیں، مرے کہیں جا کر، مسلمانوں کی صفوں میں نہ رہے. مسلمانوں کو تعداد کی ضرورت نہیں، بھیڑ کی ضرورت نہیں. ایک چھوٹی سی اقلیت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ بڑی اکثریتوں پر غالب آتی رہی، وہ غالب آئے گی. 313 بدر کے موقع پر 1000 پر غالب آئے تھے. اس لیے ہمیں بڑی تعداد نہیں چاہیے. آج کوئی مظاہرہ ہوتا ہے، کوئی ریلی ہوتی ہے، تمام منافق مسلمان، بگڑے مسلمان، حرام خور مسلمان، بے نمازی مسلمان سب جمع ہو گئے اور شور مچا رہے ہیں. کوئی مدد ملے گی؟ تو اللہ رحم فرماتا ہے، ورنہ تو اللہ فرشتوں سے کہے کہ پہلے ان کی ٹھکائی کرو، پہلے ان کی ٹھکائی کرو، بعد میں دوسروں کی ٹھکائی ہوگی. جیسے عذاب الہی طے ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں حضور وہاں تو نیک لوگ بھی ہیں، بعض ولی شمار ہوتے ہیں، شیخ ہیں، پیر ہیں حضور، تو کیسے ان پر عذاب لایا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا ان سے ہی ابتدا کرو، ان سے ہی ابتدا کرو. کون؟ جو نیک متقی بڑے اچھے لوگ شمار ہوتے ہیں، لیکن برائیوں سے مقابلہ نہیں کرتے، باطل سے مقابلہ نہیں کرتے، حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. فرمایا لم یتمعر وجہہ، یعنی چہرے پر اس کے شکن بھی نہیں آتے، برائی دیکھتا ہے. بلکہ جس شادی میں دھڑلے سے اسراف ہوتا ہے، فضول خرچی ہوتی ہے اور کھانا پھینکا جاتا ہے اور بینڈ باجے ہوتے ہیں، عورتیں ننگی ہوتی ہیں یا کم از کم فیشن میں مبتلا ہوتی ہیں، اس میں حضرت پیر صاحب سب سے اہتمام سے جاتے ہیں، مولانا صاحب پہنچتے ہیں. اور مولویوں کی تو بھیڑ ہوتی ہے، کیونکہ حرام خوری کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی بھیڑ ہوتی ہے. منکر کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، یہ دماغ میں نہیں ہے. ارے بھائی سیٹھ صاحب کی ہے، نہیں جائیں گے تو چندہ نہیں ملے گا، اور اس سے تو تعلقات رکھنے ہیں، اس کی خاطر یہ رشتہ داری ہے دور یا قریب کی، یہ دوستی ہے. تو اب اس دوستی کی خاطر اللہ سے دشمنی، نبی سے دشمنی، فرشتوں سے دشمنی، یہ کون سی عقل ہے؟
ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جب اللہ کسی بستی پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے اور فرشتے یہ عرض کرتے ہیں، جو بھی ذمہ دار فرشتے اس علاقے کے ہیں، کہ حضور اس میں تو نیک لوگ بھی ہیں، تو فرمایا کہ انہی سے ابتدا کرو، کہ وہ نیک تو ہیں لیکن یہ امت تیار کی گئی تھی اس لیے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس امت کی شناخت، اس کی پہچان، اس کی آئی ڈی، اس کا کارڈ کی اس شہری ہے اللہ کی مملکت کا یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمام انسانوں کے لیے تم کو برپا کیا گیا، تمہیں بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہے، یہ پہچان ہے۔ اب نیک ہیں، خود نیک ہیں، گھر میں برائی ہو رہی تو نہیں بولتے، پڑوس میں برائی ہو رہی تو نہیں بولتے، خاندان میں برائی ہو رہی تو نہیں بولتے، تقریب ہے، دعوت ہے، وہاں شیطانی عمل ہو رہا ہے تو نہیں روکتے، سب سے ملے جلے رہنا چاہتے ہیں، اسی کو منافق کہتے ہیں۔ یہی آدمی تو منافق ہوتا ہے۔ صوفیہ کا کہنا ہے کہ جو سب کا دوست ہے تو یاد رکھو وہ زندیق ہے، جو سب کا دوست ہے، کہ نبی سے زیادہ اور آخری نبی سے زیادہ کوئی حسین تھا، کوئی جمیل تھا، کوئی صاحب اخلاق تھا، کوئی بلند شخصیت تھا، لیکن پورا مکہ دشمن ہو گیا۔ 40 سال تک جن سے محبت کرتے رہے، جب حق کا اعلان کیا پورا مکہ دشمن ہو گیا۔ اکا دکا لوگ تھے جو اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو معلوم ہوا کہ کسی پر اعتماد نہیں کر سکتے آپ، کس وقت وہ دشمن ہو جائے، اس کے مفاد کو ضرب پڑے گی تو وہ کل تک آپ کا دوست تھا، مرید تھا، وہ آج دشمن ہو جائے گا۔ تو بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو نماز پڑھو، رکوع اور سجود کا خاص اہتمام، اور نماز میں قیام کی بڑی اہمیت ہے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے قیام کی بڑی اہمیت ہے۔ قیام کی حالت ہی میں قرآن پڑھا جاتا ہے، رکوع میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، سجدے میں قرآن پڑھنا جائز نہیں، قیام کی حالت میں قرآن پڑھنا ہے، اور رکوع و سجود میں تسبیحات ہیں اور دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو قرب ہوتا ہے ایک بندے کو اپنی بندگی کی جو آخری کیفیت ہے وہ ہے سجدے کی، سب سے زیادہ قرب بندے کو اللہ سے حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا فیہ الدعاء فقمین ان یستجاب لکم۔ سب سے زیادہ جو قرب بندے کو حاصل ہوتا ہے وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے، اس لیے حالت سجدے میں کثرت سے دعائیں کیا کرو، امید ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ قرب تمہیں حاصل ہوا ہے حالت سجدہ میں۔ اور دعائیں یاد رکھنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یاد رکھنی چاہیے، جو بھی دعا یاد ہو اس دعا کو پڑھا جائے، کئی مرتبہ اس کو دہرایا جائے، اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور نماز سے ہٹ کر صرف سجدہ اگر کوئی شخص کر رہا ہے، بس اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو رہا ہے، تو پھر سجدے کی حالت میں وہ اردو میں دعا کرے یا ہندی میں دعا کرے یا کسی زبان میں دعا کرے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ جس طرح سے بھی اپنی بات کہہ سکتا ہے۔ سجدے میں کہ نماز کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے اور قاعدے ہیں نماز میں، یعنی فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، تو اس میں تو اس کا لحاظ رکھنا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہاں تک کہ جو الفاظ ثابت ہیں ان کا اہتمام کیا جائے۔ اگرچہ شرط نہیں ہے کہ دعائے نبوی ہو، آپ اپنی طرف سے جو دعائیں بھی چاہیں، لیکن اس کے لیے عام طور پر یہ رائے ہے کہ وہ عربی زبان میں ہو، اور بہرحال اللہ تو ہر زبان کا مالک ہے، کسی زبان میں بھی دعا ہو سکتی ہے۔ نفل نمازوں میں اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، اور نفل سے ہٹ کر صرف کسی وقت اگر سجدہ کرتے ہیں، آپ سجدہ کرتے ہیں عبدیت اور عبادت کے لیے، تو اس میں آپ اپنا دل نکال کر رکھ دیجئے، اپنی زبان میں جتنی چاہیں دعائیں کیجئے، اردو میں کیجئے، کسی زبان میں دعا کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ فرمانے کے بعد کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو،
پھر فرمایا کہ اللہ کی بندگی کرو. یہ اللہ کی بندگی ہی ہے، لیکن اللہ کی بندگی کا مطلب صرف نماز نہیں، پوری زندگی بندگی والی ہونی ہے. عبادت بندگی کو کہتے ہیں، غلامی کو کہتے ہیں، تابعداری کو کہتے ہیں، اطاعت کو کہتے ہیں، فرما برداری کو کہتے ہیں. ایاک نعبد، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، تیرے مطیع، تیرے فرما بردار. یہ نہیں مطلب ہے ایاک نعبد بس تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکانداری یہودیوں کے مطابق کرتے ہیں، تمدن عیسائیوں کا اختیار کرتے ہیں، تہوار ہندوؤں کے اختیار کرتے ہیں. ہم جو ہیں رنگا رنگ ہیں. مسلمان عام طور پر یہ سمجھتا ہے کہ نماز کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. بندگی یعنی بات صرف اللہ کی چلنی ہے، اور اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تو رسول کی چلنی، اس وجہ سے کہ اللہ نے رسول بنایا. تو یہ فرمایا کہ بندگی اللہ کی کرو، یعنی پوری زندگی کو اللہ کے احکام کے تابع کر دو. پھر یہ فرمایا کہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کے کام کرو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، یتیموں کا رکھو، بیواؤں کا رکھو، مسکینوں کا رکھو، فقیروں کا رکھو، محتاجوں کا رکھو، جو بھی ضرورت مند ہو. اور تم اگر مدد کرنے کی پوزیشن میں ہو تو مدد کرو، اور اگر فرض کرو کہ تم اس پوزیشن میں نہیں ہو تو کم از کم اپنی محبت کے بول دو، اس کا ساتھ دے دو، اس کو منزل بتا دو، اس کے حق میں کسی سے سفارش کر دو. یعنی جو کام بھی خیر کا اور بھلائی کا کر سکتے ہو کرو. یہ نہیں کہ صاحب بھائی میرے پاس تو پیسہ نہیں، میں نہیں دے سکتا. پیسہ نہیں ہے تو تمہارے پاس زبان بھی نہیں ہے، تمہارے پاس اخلاق بھی نہیں ہے، تمہارے پاس سلوک بھی نہیں ہے، تم جانور ہو گئے ہو. آدمی کم از کم پیسہ نہیں دے سکتا تو زبان سے محبت کی بات تو کر سکتا ہے، اکرام تو کر سکتا ہے، حسن اخلاق کا اظہار تو کر سکتا ہے، کچھ تو کر سکتا ہے. ہر آدمی کر سکتا. لیکن عام طور پر لوگ اعراض کرتے ہیں، بے توجہی اختیار کرتے ہیں، حیثیت نہیں دیتے ہیں، بلکہ جو مانگنے آیا اس کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں، اس کو دھتکار دیتے ہیں. تو بہت شدت سے نبی سے فرمایا گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو مانگ رہا ہے، ہمیں نہیں بھی معلوم کہ وہ ضرورت سے مانگ رہا ہے یا پیشہ ور ہے مانگ رہا ہے، تو چھڑکی مت دو جس سے تکبر ظاہر ہو. ہاں اگر تحقیق کرنا ہے تو تحقیق کرو، اور غلط کام کر رہا ہے تو اس سے روکو، اس کو منع کرو. لیکن جو چھڑکی کا انداز ہوتا ہے جس میں تکبر صاف نظر آتا ہے کہ کیونکہ یہ غریب ہے آپ کے ہاں آ گیا تو آپ کہتے ہیں نکل، چلا آ رہا ہے، ہر وقت مانگتا رہتا ہے. اس طرح کے بول جو بولتے ہیں لوگ جن کے پاس کچھ پیسہ ہوتا ہے کہ وہ گھر سے نکال دیتے ہیں، دروازے سے ہٹا دیتے ہیں، دھکا دے دیتے ہیں. یہ بڑے گندے لوگ ہیں، بڑے غلیظ، بہت بد اخلاق، بیہودہ لوگ ہیں. اس لیے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ کا حکم ہے، خیر کا کام کرو، بھلائی کا کام کرو. اس کے بعد پھر ہے حکم اس کا کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. جہاد سے جنگ مراد نہیں ہے، یہاں پر جہاد سے جنگ مراد نہیں ہے. جہاد جہد سے بنا ہے جس کے معنی کوشش کے ہوتے ہیں، اور جہاد کے معنی انتھک کوشش، بے انتہا کوشش، آخری درجے کی کوشش. اسی کوشش کا کمال یہ ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں معرکہ پیش آ جائے تو پھر اس معرکے میں داخل ہو، بزدلی مت دکھاؤ. فرمایا کہ اللہ کے لیے ایسا جہاد اور جد و جہد کرو جس کا حق ہے، جس کا حق ہے، یعنی اللہ کا حق ہے. یہ سوچتے ہوئے کہ کھانا مجھے اللہ دے رہا ہے، پانی اللہ دے رہا ہے، آکسیجن اللہ دے رہا ہے، کپڑے اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اور وقت اللہ دے رہا ہے، عمر اللہ نے ہماری جتنی بھی طے کی ہے وہ اللہ پوری کرا رہا ہے. اتنے احسانات، اتنے احسانات کہ آدمی ان احسانات کو سوچے تو بس سوچے کہ ہر وقت سجدے میں پڑا رہوں. تو اب اللہ یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت سجدے میں پڑے رہو، وہ یہ کہتا ہے جد و جہد کرو، اسلام کے لیے جد و جہد کرو، دین کے لیے کرو. وقت کا جو بھی تقاضا ہو اس کے مطابق اللہ کے دین کی خدمت کرو، نصرت کرو. اور
یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، یعنی کہ تم اگر سمجھتے ہو اسلام ایک مصیبت ہے، ارے صاحب کیا کریں بس مسلمان ہیں اس لیے یہ پابندیاں کرنی پڑتی ہیں، تو اللہ میاں کو کوئی ضرورت نہیں جناب، اسلام کا لبادہ اتار کے پھینکو اور جاؤ، جس مذہب میں داخل ہونا چاہتے چلے جاؤ، اللہ کی مملکت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی ہے، احسان بچ جاتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہ جو بدو آتے ہیں آپ کے اصحاب ہیں یا آتے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب ہم تو مسلمان ہو گئے، ہم نے تو بھائی آپ کا دین قبول کر لیا، یہ آ کر کہتے تھے، فخر جتاتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ، لے جاؤ اپنا اسلام اپنے گھر، اسلام کا احسان جتا رہے ہو، اللہ پر تم نے احسان کیا، نبی پر تم نے احسان کیا، اسلام پر تم نے احسان کیا، کوئی ضرورت نہیں تمہارے احسان کی۔ تو جو لوگ اسلام کے ذریعے احسان جتائیں ان کو سیدھا جواب ہے کہ اس احسان جتانے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ تم کو اس نے قبول کر لیا، تمہیں قبول کر لیا، تمہارا انتخاب کر لیا، ورنہ تو کہیں پر بھی کسی مورتی کے سامنے سر پٹک رہے ہوتے، کہیں کسی مٹی کی پوجا کر رہے ہوتے، لکڑی کی پوجا کر رہے ہوتے، شیطان کی پوجا کر رہے ہوتے، تم کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا۔ اسلام سربلندی کا نام ہے، اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ اور پھر ایک بات اور یہاں یہ بتا دی کہ دین میں اور شریعت میں اللہ نے تنگی نہیں رکھی ہے، اللہ کے دین میں بیجا مشقت نہیں، اللہ کے دین میں دشواریاں نہیں، یہ بھی یاد رکھو، کیونکہ دین کے بہت سے ٹھیکیدار بنتے ہیں، بہت سے ٹھیکیدار بنتے ہیں اور وہ مفتی بن جاتے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ ایک رواج ہو گیا ہے آج کل، خاص طور پر مدرسے میں پڑھتے ہیں، پھر ایک افتاء کا کورس کرتے ہیں تاکہ ذرا کڑے مولانا بن جائیں، اور جب کڑے مولانا بن جائیں تو بس یہ بتائیں تیری نماز نہیں ہوئی، تیرا روزہ نہیں ہوا، تو نے یہ کر لیا، تو نے صاحب وہ زبان پہ کیا رکھا ہے چوس لیا تھا، تو نے اس چوسنے کی وجہ سے جو پانی اندر گیا تو تیرا روزہ ٹوٹ گیا۔ مسواک جب کریں گے تو مسواک آپ کے منہ میں اس کا مزہ جائے گا، اور اس مزے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فرض کیجئے زبان سے کوئی دوا ٹچ کی جائے جو معدے میں نہیں جا رہی، غذا نہیں ہے وہ، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے مسواک کو آپ مسلسل رگڑتے ہیں اور اس کا جو ٹیسٹ ہے، اس کا جو مزہ ہے وہ منتقل ہوتا ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز ہے جو صرف ٹچ کرنے سے اثر انداز ہو سکتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور بہت سی شکلیں ہیں، انجیکشن لگا رہے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور کہیں پر زخم ہو گیا، مرہم پٹی ہو رہی، پیٹ ہی میں ہو گیا اور اس کے بعد اس کی مرہم پٹی ہو رہی ہے، اس میں دوا ڈالی جا رہی تو پیٹ میں دوا پہنچ رہی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن یہ جو بنائے ہوئے بناوٹی قسم کے مفتی تیار کیے گئے ہیں، انہوں نے دین کو مشکل و دشوار بنا دیا ہے، لگتا ہے ہر حکم پتھر کا ہے، ہر حکم پتھر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کو بہت آسان بنایا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ رمضان کی جہاں فرضیت کا تذکرہ فرمایا گیا وہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا ہے۔ تم بیمار ہو گئے، نہ روزہ رکھو۔ اب وہ مفتی جو ہے کڑیل قسم کا، ایسے تو بیمار ہے نہیں، آپ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں اور دوسرے کام کر رہے ہیں، روزے کے لیے بیمار ہیں آپ، اور آپ اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے بتائے گا بیماری ایسی ہو کہ بس موت کے قریب پہنچے، بیماری ایسی ہو کہ بس یوں ہو جائے وہ ہو جائے تب روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ کڑیل مفتی ہے ہمارا، یہ جو تیار کیا گیا ملا اسلام دشمنی کو عام کرنے کے لیے، وہ یہ بتائے گا اور سخت باتیں ارشاد فرمائے گا۔ حضرت حسن بصری، حضرت سعید بن المسیب نام ابھی ذہن میں نہیں ہے، بڑی ذلیل القدر تابعی ہیں، ان کے یہاں گئے ایک تابعی تو دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، روزے کا دن ہے رمضان، کہنے لگے بھائی میری انگلی میں تکلیف، میری انگلی میں تکلیف ہے، اور اللہ نے اجازت دی ہے قرآن پاک میں کہ اگر تم بیمار ہو، میں بیمار ہوں۔ اتنی وسعت بھی ہے
ہے، یعنی مطلب یہ کہ بھی انہوں نے یہ نہیں فتویٰ دیا کہ تمہارا روزہ جو ہے اب اس کا کفارہ دینا پڑے گا، تم نے اتنا بڑا جرم کر لیا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ تکلیف ہے اور اس کے لیے آپ کو کوئی دوا کھانی ہے یا کچھ کرنا ہے تو بہت اچھا، آپ روزہ نہ رکھیے، بعد میں رکھ لیجیے گا۔ سفر پہ جا رہے ہیں، کڑیل جو ہوگا بہت ہی کرا مولانا مفتی، سفر پہ جا رہے ہیں، ٹھاٹھ سے شاندار ریل میں فرسٹ کلاس میں جا رہے ہیں، فلائٹ سے جا رہے ہیں اور 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا سفر ہے اور روزہ چھوڑ رہے ہیں، یہ ہے تیرا دین، یہ ہے تو ڈانٹ سنائیں گے اور ایسا کہ جیسے اس نے بڑا جرم کیا۔ اور شریعت قرآن جائز قرار دے رہا ہے، فلائٹ سے سفر کرے یا ریل سے سفر کرے، بس سے کرے، اپنی کار سے کرے، کسی طرح بھی سفر کرے، سفر اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا سفر کی وجہ سے اجازت ہے۔ اب اس میں علماء ہی کا یہ مسلک بھی ہے کہ آپ کو سفر کرنا ہے تو آپ گھر سے کھا کے چلیں، سفر میں رہنا اس کی بھی اجازت۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، جب سفر میں آپ اتنا ہو کہ گاؤں سے آگے نکل جائیں تب پھر آپ جو ہے روزہ نہ رکھیں، لیکن گھر سے نہیں شروع کر سکتے۔ یہ الگ الگ خیالات ہیں اور علماء حق اس کے بھی قائل کہ گھر سے ہی آپ کھا کے جا سکتے ہیں اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو۔ پھر یہ کہ سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے، کسی نے کہا جہاں سے آبادی ختم ہو جائے وہاں سے شروع ہوتا ہے، کسی نے کچھ کہا 6 میل سے شروع ہوتا ہے، اور یہ سب ادھر ادھر کی باتیں ہیں۔ جو بھی آپ کا سفر کا مقام ہے، جہاں سے آپ نے آغاز سفر کیا، گھر سے کار پہ سفر شروع ہوا تو وہاں سے سفر ہے، بس سے سفر شروع کیا تو بس اڈے سے، ریلوے سے کیا تو ریل سے، اور ہوائی جہاز سے کیا تو ایئرپورٹ سے، وہاں سے آپ کا سفر شروع ہو گیا، چاہے وہ شہر کے اندر ہو یا باہر ہو۔ ترجیح اس کو ہے، جو بھی مقام آغاز سفر کا ہے وہاں سے سفر شروع ہو گیا، اور سفر کی جو رعایتیں ہیں وہ آپ کو شریعت دے رہی ہے، لیکن بیچ میں وہ مولوی ضرور آ جاتا ہے، سب جگہ یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، اس کے فتوے یہ، اس کے فتوے یہ، اس کے فتوے یہ۔ تو یہ جو الگ الگ فتوے ہیں سب اسلام کے ہیں نا، وہ بھی اسلام کے، یہ بھی اسلام کا، یہ بھی اسلام۔ تو اسلام تو بہت بڑا ہے، سمندر ہے۔ آپ یہ نالیوں کی فکر میں کیوں رہتے ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی نالیوں میں جو آپ نے پانی ڈال رکھا ہے، اسی پانی سے لینا ہے، ڈائریکٹ سمندر سے نہیں لینا ہے یا ڈائریکٹ دریا سے نہیں لینا ہے، جو ہم نے پانی نکالا ہے بس وہ لینا۔ یہ تو کوئی عقل مندی نہیں، یہ عقل مندی نہیں، نفسانیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سمجھایا گیا ہے کہ بھائی کبھی یہ لے لیا کبھی وہ لے لیا، یعنی نفس کے تقاضے پر اگر عمل ہے تو یہ درست نہیں ہے، ظاہر شیطانی عمل۔ لیکن اگر آپ اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اور فلاں صحابی سے صحیح طور پر یہ بات بھی ثابت ہے، یہ عمل بھی ثابت ہے، اور اہل بیت سے یہ عمل ثابت ہے، تو اختیار کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تشہی کے لیے اور لذت نفس کے لیے اور خواہش نفسانی کے لیے عمل نہیں ہونا چاہیے، دلیل کے لیے عمل ہونا چاہیے۔ وتر کی نماز میں جو دعا کی جاتی ہے، تیسری رکعت میں قنوت پڑھا جاتا ہے، بہت سے ائمہ کے ہاں قنوت ہے ہی نہیں، وتر میں قنوت نہیں، امام شافعی کے ہاں وتر میں نہیں، فجر میں قنوت دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں، ان کے ہاں یہ مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح وتر کی تیسری رکعت میں جب قنوت پڑھنا ہے تو ہاتھ اٹھانا، یہ سوائے احناف کے کسی کے ہاں نہیں، اور پھر اس کے بعد جب قنوت پڑھنا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ دیگر ائمہ کے یہاں ہے، احناف کے یہاں نہیں ہے کہ بھئی ہاتھ آپ باندھے رہیے۔ تو وہ بھی اسلام، یہ بھی اسلام، یہ بھی اسلام، یہ بھی اسلام۔ اسلام سے نہ وہ خارج نہ یہ خارج، اسلام کی جو بڑی نہر ہے اسی میں سے نالیاں نکالی گئی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی اسلام کی اس بڑی نہر سے براہ راست لے رہا ہے تو اس سے چڑھتے ہیں کہ یہ دیکھیے صاحب، اس کے خلاف مہم چلا دیتے ہیں، اس کو خارج کر دیتے ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو مشکل بناتے ہیں، مصیبت بناتے ہیں، سخت بناتے ہیں، پتھر کا بناتے ہیں، دین کی نرمی ختم کرتے ہیں، اس کی دشواری، اس میں دشواری ڈال دیتے ہیں. یہ صورتحال ہے. اور کتنی نرمی ہے، کتنی نرمی ہے. اس کو سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص آیا، بدو تو دیہات کے الڑ ہوتے تھے، وہ بھی صحابی ہے. وہ آیا اور اس نے مسجد کے صحن میں، مسجدی کے حصے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. بیٹھ گیا، پیشاب کر رہا ہے. اب ایک دم سے صحابہ جو ہے بے چین ہو گیا، وہ سوچنے لگے، کھڑے ہو گئے، اس کو جا کے روکے کہ کیا کر رہا ہے تو. حضور نے فرمایا نہیں، خاموش بیٹھے رہو، اس کو مت ٹوکو، کیونکہ اس وقت اگر ٹوکو گے تو اس کو تکلیف ہو جائے گی، پیشاب رک جائے گا اور پیشاب پھیلے گا بھی. اسے کر لینے دو، جاہل ہے، اس کو کر لینے دو. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مسجد میں نہ دری تھی، نہ چٹائی تھی، نہ قالین کے تو تصور ہی نہیں. مسجد کچی مسجد تھی، باہر کی زمین اور اندر کی زمین میں بہت نمایاں فرق نہیں تھا. جہاں نماز پڑھی جاتی تھی وہاں مورنگ بچھا دی جاتی تھی کہ مٹی سے کپڑے لت پت نہ ہو. اس شخص نے پیشاب کیا اور ڈھیلے سے پوچھ لیا، پانی وانی تو تھا نہیں، ڈھیلے سے جو ہے پوچھ کر لیا. پھر آ گیا نبی کے پاس، السلام علیکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ مسجد ہے، یہاں پیشاب وشاب نہیں کیا جاتا ہے، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یہ ذکر کی جگہ ہے، تعلیم کی جگہ ہے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا. بہت شفقت سے سمجھایا. اور جو صحابہ کھڑے ہو رہے تھے کہ اس کو روکنا ہے، ان سے کہا، اس سے نہیں کہا کہ پیشاب تو نے کر دیا. اب بے عقل قسم کا اجڑ جاہل معلوم ہوتا ہے، اب جا ڈول میں پانی لا، دھو اس کو. یہ نہیں کیا. وہ نیا مسلمان بیچارہ جاہل قسم کا، اسے پتہ نہیں. اس کو تو سمجھایا، بٹھایا اور اپنے ان صحابہ سے جو جوش میں اس کو روکنے جا رہے تھے کہا کہ اٹھیے، جائیے ایک ڈول پانی لائیے اور بہائیے. یہ حکم ان کو دیا. تو پھر وہ صحابہ ڈول پانی لائے ڈول میں اور پھر وہاں بہایا اس طرح کہ وہ بہہ کر باہر اس کا اثر چلا جائے. اب ظاہر ہے کہ مٹی دھونے کا وہ طریقہ تو ہے نہیں جو کپڑے دھونے کا ہے، مٹی میں بہا دینا ہے بس. وہی ایسی نجاست ہے جس کو صاف بھی کرنا ہے، کھرچنا ہے تو اس کو وہاں سے پہلے ہٹا دینا ہے، پھر پانی سے دھو دینا ہے، ہو گئی صفائی. مسئلے کو آپ نے اس طرح حل کر دیا. نماز میں عورتیں آتی تھیں، بچوں کو لیے چلی آ رہی ہیں گود میں. ظاہر ہے کہ بھائی ہر گھر میں تو کوئی عورت ایسی نہیں کہ اس پر بچہ چھوڑ کے آئیں، تو بچے کو لے کے آ گئی ہیں. وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہیں، حضور کی بات سننا چاہتی ہیں، اس شوق اور جذبے میں چلی آئیں اور بچوں کو بھی ساتھ لے آئیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور لمبی سورے پڑھتے ہیں، لمبی آیتیں پڑھتے ہیں. اب نماز پڑھاتے پڑھاتے بچوں کے رونے کی آواز کے بچہ بلک رہا ہے اور ماں پریشان ہے، کیسے اسے خاموش کرے. تو حضور نماز مختصر کر دیتے، لمبی نماز کو مختصر کر دیا، نماز جلدی ختم کر دی تاکہ یہ ماں پریشان نہ ہو اور یہ بچہ اس کا بلکتا نہ. اس بچے کی وجہ سے اور ماں کی وجہ سے یہ عمل کیا. یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے کہا ابے سمجھتی نہیں تو کیوں آتی مسجد، گھر میں پڑھ لیا کر نماز، یہاں چلی آ رہی ہے، بچے کو لے کے آ رہی ہے. اتنی بھی سمجھ نہیں ہے. کبھی نہیں، بلکہ خود اپنے اوپر لے لیا، اس ماں اور اس بچے کا لحاظ کرتے ہوئے نماز مختصر کر دی. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، صحیح ترین احادیث میں ہیں. یہ قصے اور افسانے نہیں ہیں. تو آپ مفتی سے پوچھیں گے تو وہ تو یہی بتائے گا کہ بھائی حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ حضور دیکھ لیتے کہ بھائی یہ عورتوں میں کیسا فساد ہے تو منع کر دیتے. اور یہ لے آئے گا، ایک ٹکڑا لائے گا، ایک ٹکڑا لا کے یہ پیش کرے گا، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، فتویٰ اسی پر ہے، مفتیٰ بہ قول یہی ہے.
یہ بولے گا یہ ملا یہی بولے گا اور یہی بول چلا۔ اگر یہ ہوتا کہ ان کے لیے ممانعت ہوتی اور حضرت عائشہ جو کہہ رہی حضور دیکھتے، تو ان کے باپ ابو بکر صدیق نے دیکھا اور عمر فاروق نے دیکھا اور عثمان ابن عفان نے دیکھا، سب نے دیکھا اور کسی نے منع نہیں کیا، خواتین کو۔ تو وہ تو انہوں نے اپنا ایک جذبہ، ایک احساس بیان کیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس سے کوئی شریعت ثابت نہیں ہوتی ہے، اس سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا۔ کسی بھی صحابی کے قول سے حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا، نبی کے حکم سے جو بات ہوگی بس وہ ثابت ہوگی۔ تو اب اس کو لڑائی کا موضوع بنا لیا گیا کہ صاحب اہل حدیث نے سوچا کہ اب چلو چڑھاؤ حنفیوں کو، تو بلاؤ عورتوں کو۔ اب عورتوں کو بلاؤ تو کر دیا، لیکن جو ہدایات تھیں کہ عورتیں آئیں پورے ادب کے ساتھ، حیا کے ساتھ، لباس ان کا بالکل اسلامی ہو، پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے، کوئی عطر کوئی خوشبو ہرگز نہ استعمال کریں، بالکل سادگی کے ساتھ وہ آ کر نماز میں شریک ہو سکتی ہیں۔ اور جہاں یہ ہے کہ آئیں تو اب ظاہر ہے کہ وہ عورتیں آ رہی ہیں جو فیشنیبل ہیں، جو عطر بھی استعمال کرتی ہیں، پرفیوم استعمال کر رہی ہیں، طرح طرح کے ان کے عمل ہیں، اور برقع بھی پورا نہیں ہے، اس میں بھی کیا کیا مسائل ہیں، اور برقع بھی اس لیے پہنا جا رہا ہے کہ اس کے نئے نئے ڈیزائن ہیں کہ ضرور ضرور لوگوں کی نگاہیں دیکھیں، برقع بھی دیکھا جائے، اور جب برقع دیکھا جائے تو وہ چست بھی ہو، اور چست بھی ہو تو فیشنیبل بھی ہو۔ جہاں یہ سب تماشے ہیں تو پہلے ان ہدایات کا اہتمام کر لیجئے اور اس کے بعد موقع دیجئے، لیکن موقع دیجئے اس کے ساتھ ساتھ ہدایت کا انتظام ضروری ہے، جو ہدایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی جاتی تھی۔ میں نے ایک موقع پر خط لکھا تھا ائمہ حرمین کو، وہیں تھا میں مکہ مکرمہ میں، تو ائمہ حرمین کو خط لکھا تھا تفصیلی کہ آپ نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتے، اور بہت سے ایسے عمل کرتے ہیں جو بالکل خلاف ہیں نماز کے ادب کے۔ یعنی ایک تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ جو لباس پہنتے ہیں اور مشلا اور عبا اور چوغا، اور اس میں سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس رومال کی جس کی نوک نکالی جاتی ہے، نوک، اور اس نوک کو بہت اہتمام سے، یہ فیشن ہے وہاں کا کہ صاحب ادھر ادھر نہ ہو جائے، اس کی چونچ باقاعدہ نکالی جاتی ہے، اور اس کے بعد نماز پڑھاتے ہوئے بار بار مشلا ٹھیک کیا جا رہا ہے اور رومال کو صحیح کیا جا رہا ہے، اور کبھی لٹکتا ہے اور کبھی یہ، اور آپ ساری دنیا نماز میں دیکھ رہی کہ بار بار ان کے ہاتھ چل رہے ہیں اور اپنے اس لباس کو سمیٹ رہے ہیں، کبھی ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں، کبھی اپنے رومال کو ٹھیک کرتے ہیں، کبھی چوچ ٹھیک کرتے، تو آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ جو شخص بھی نماز سے خارج عمل، یعنی ہاتھ اٹھائے، کبھی بال میں، کبھی سر پر، کبھی کچھ یہ کرے، یعنی جو فتویٰ ہے کہ 3 مرتبہ اگر اس نے ایسا کیا تو رکن باطل ہو گیا، لیکن باطل ہو یا نہ ہو، بہرحال اس کی نماز تو فاسد ہے جو یہ حرکتیں کر رہا ہے، غفلت میں ہے، بیٹھتا ہے تو ہاتھ بار بار اٹھاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی سر کے بال پکڑتا ہے، کوئی داڑھی میں الجھا رہتا ہے، یہ سب مصیبتیں ہیں اور نماز اپنی خراب کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا ایک تو یہ، دوسرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ہدایات دیتے تھے مردوں کو، عورتوں کو، صحابہ و صحابیات کو، اکثر و بیشتر فجر بعد تو دیتے ہی تھے اور مختلف موقعوں پر۔ اور آپ کے ہاں صفوں میں خرابیاں ہیں، صحیح لوگ کھڑے نہیں ہیں، اور کہیں عورتیں بھی داخل ہیں اور مرد بھی موجود ہیں، کھلے طور پر شریعت کے خلاف عمل ہو رہا ہے، اور آپ کے منہ سے 2 لفظ نہیں نکلتے کہ آپ نماز کے بعد خطاب کریں، ہدایت دیں۔ ہر وقت کی جو ہدایات عالمی مسائل ہو، مقامی مسائل ہو، ان پر ہدایات دینا حضرت رسول پاک علیہ السلام کا کام تھا، آپ کا وہ کام کیوں نہیں؟
آپ وہ ہدایات کیوں نہیں دیتے؟ آپ آتے ہیں پولیس کے جلو میں اور آ کر مسلح پر کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کیا اور سلام پھیرا، اس کے بعد پھر انہی کے ساتھ نکلتے چلے گئے۔ آپ مخاطب نہیں کرتے مسلیوں کو، آپ بات نہیں کرتے ان سے، آپ ہدایت نہیں دیتے ان کو۔ ظاہر ہے کہ کوئی جواب نہیں، کیونکہ بس فرق یہ ہے کہ وہاں نبی جب امام تھے تو نبی امام دنیا کے بھی تھے اور آخرت کے بھی تھے، وہی خلیفہ تھے، وہی قائد تھے، وہی کمانڈر تھے، وہی رہبر تھے۔ اور یہ جو ہمارے کہلاتے ہیں امام ہیں، حرم کے امام، یہ سعودی حکومت کے ادنا گھٹیا ملازم ہیں، جن کو جس وقت حکومت چاہے تو جیل بھیج دے اور جس وقت چاہے تو ملازمت برخاست کر دے اور جس وقت چاہے تو سزا دے دے۔ یہ غلام ہیں، مسلمانوں کے امام غلام ہیں۔ اس کے برخلاف عیسائیوں کا جو پوپ ہے اٹلی کے روم میں ویٹیکن سٹی میں، اس کا سمجھ لیجئے کہ اس کا ایک ملک ہے، ویٹیکن سٹی ایک چھوٹا ملک ہے، وہ اس کا حکمران ہے اور کوئی حق نہیں ہے، نہ اٹلی کے صدر کو حق ہے، نہ برطانیہ کے صدر، نہ فرانس کے صدر کو حق ہے کہ وہ پوپ کے خلاف کوئی بات کرے یا اس کے خلاف کوئی بیان دے۔ پوری دنیا میں عیسائیوں کا وہ جو پوپ ہے وہ امام ہے، ان میں فرقے ہیں، اب ظاہر ہے الگ الگ فرقے کا امام، لیکن وہ مستقل بذات ہے، وہ کسی کے تابع نہیں۔ مسلمانوں کا امام غلام ہے، وہ حکومت کی تلووں کے نیچے رہتا ہے اور اس کو پکڑ کر جیسے صالح آل طالب کو مسجد حرام سے پکڑ کے خطبہ انہوں نے دیا تھا اصلاح کے لیے، جیل پہنچا دیا گیا، اور کس کس کے ساتھ کیا 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 گیا اور کیا جا رہا ہے۔ تو کوئی قیمت نہیں مسلمانوں کی، ان کے امام کی کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے آج ہماری مسجدوں میں اکثر و بیشتر مسجدوں میں متولی سردار بنا بیٹھا رہتا ہے اور امام غلام ہوتا ہے، کیونکہ وہ متولی اس کو تنخواہ دیتا ہے اور پھر گھروں سے کھانا آتا ہے تو بیچارہ یہ غلام آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے، جب چاہیے برخاست کر دیجئے، جب چاہیے اس کو ڈانٹ دیجئے، سزا دیجئے، 2 منٹ لیٹ ہو جائے آپ کو خیال نہیں ہے ٹیچر سے آ رہے ہیں، اور اس امام کو ڈانٹ پڑے گی، اس کے بعد اس کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے۔ تو جب یہ درگت بنائی جائے امام کی، اور حرمین سے یہ درگت چل رہی ہے، پوری دنیا میں یہ صورتحال ہے کہ امام آزاد نہیں، کیونکہ وہ نبی کا متبع نہیں، وہ نبی کے راستے پر نہیں ہوگا۔ نبی تو مستقل بذات تھے، اور پھر ابو بکر تھے تو وہ خلیفہ وقت تھے، عمر تھے تو وہ خلیفہ وقت تھے، عثمان تھے تو وہ خلیفہ وقت تھے، علی تھے تو وہ خلیفہ وقت تھے۔ خلیفہ وقت اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا، جو بھی امام ہوتا تھا صاحب اقتدار ہوتا تھا۔ اب جو امام ہوتا ہے وہ محلے کا غلام ہوتا ہے، اور متولی اکثر و بیشتر متولی چور چکیت ہوتے ہیں، ڈکیت ہوتے ہیں، مسجد کی دکانوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں اور جائیداد کھا جاتے ہیں اور اوقاف کھا جاتے ہیں اور کیا کیا تماشے کرتے ہیں، اور بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، دینی تعلیم بھی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ متولی بنا دیے گئے ہیں تو وہ امام کے بھی سردار ہیں، اس کو جب چاہیں ڈانٹتے ہیں اور جب چاہیں نکالتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ جو فرمایا گیا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، کوئی دشواری نہیں رکھی، دین آسان ہے، اور بڑی تفصیلات ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں تو میں نے 2-4 مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دی، لیکن جو بات صرف کڑی بات کرتا ہے، سخت بات پیش کرتا ہے، اپنے لیے رخصت تلاش کرتا ہے، دوسروں کو عزیمت کا فتویٰ دیتا ہے، یہ بڑا خطرناک قسم کا مفتی ہے، اس کو تو جیل میں بند کر دینا چاہیے، اس کو نکلنے ہی نہیں دینا چاہیے۔ اور وہ مفتی جو امت کو بانٹے حصے بخرے امت کے کرے، یہ فلاں فرقے کا، یہ فلاں فرقے کا، اس کو تو ایسے جیل میں بند کرنا چاہیے کہ عمر قید ہو، اس کو وہ باہر نکل ہی نہ سکے۔ ایسے بدماشوں نے پوری امت کو توڑ دیا ہے، بانٹ دیا ہے، ان کے لیے تو علاج بھی بڑا سخت ہے۔ فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد ابراہیم کی جو ملت، ان کا جو طور طریقہ، انہوں نے جو انداز اختیار کیا، ان کا جو معاملہ تھا توحید کے سلسلے میں، بس اسے اختیار کرنا ہے۔ اور پھر جو بات بتائی گئی ہے صاحب پتے کی، نقطے کی، سن لیجئے، پوری امت کے لیے کہا جا رہا ہے، فرقے ختم، جتھے ختم،
پارٹی بندی ختم، سب ختم بالکل. حضور پاک علیہ السلام نے پیروں تلے رون دیا. ہوا سماکم المسلمین، ہوا اللہ نے تمہیں مسلمان کہا ہے. تمہارا نام مسلمان، تمہاری صفت مسلمان، تمہاری پہچان مسلمان، تمہاری آئی ڈی میں مسلمان لکھا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہ لکھنا، کچھ نہیں چلے گا. یہ بریلوی ہے، یہ سکہ نہیں چلے گا، آئی ڈی پھینک دی جائے گی کوڑے دان میں. یہ دیوبندی ہے، یہ سکہ نہیں چلے گا. یہ سلفی ہے، یہ سکہ نہیں چلے گا. یہ جتنے بھی سکے بنائے ہیں، یہ شیعہ ہے، یہ سکہ نہیں چلے گا. یہ سنی ہے، یہ سکہ نہیں چلے گا. یہ گڑے ہوئے تمہارے الفاظ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. یہ نام تم نے گڑھ لیے ہیں، تم نے رکھے ہیں. اس لیے اپنی الگ الگ پہچان بتاؤ، اس لیے کہ لڑو، اس لیے کہ فتوی بازی کرو، اس لیے کہ الزام لگاؤ، اس لیے تم نے یہ سب کیا ہے. اگر ہر شخص یہ کہتا میں مسلم میں مسلم میں مسلم تو کیسا اتحاد ہوتا. کسی اور مزید اتحاد کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہر شخص یہ پہچان بتا رہا ہے کہ میں مسلم ہوں. ہوا سماکم المسلمین. جب اللہ نے خود یہ کہہ دیا، صرف اتنا ہی نہیں، آپ جس دین کا ڈھنڈورا پیٹتے ہو نا، 1.5 اینٹ کی مسجد بناتے ہو اور پھر اس کا کوئی نام رکھتے ہو، اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اللہ کے نزدیک صرف الاسلام ہے. جب دین کی بات پوچھی جائے کہیں کہ اسلام. آپ کون ہیں؟ مسلم. اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں چلے گا. سن لے بریلی کے لوگ، دیوبند کے لوگ، سن لے سلفی اور غیر سلفی، سن لے شیعہ اور سنی، کوئی سکہ نہیں چلے گا. یہی سکہ چلے گا کیا مسلم ہے اور اسلام قرآن سے ملے گا، قرآن دے گا اسلام. اور پھر قرآن کی جو تشریح صحیح طور پر ثابت ہے، جس کو مانے علماء، اس سے تشریح ہوگی قرآن پاک کی آیت کی. یہ نہیں کہ فلاں محدث نے یہ کہہ دیا، ایک محدث نے کہا نہیں ہاں حدیث تو ہے، یہ ثابت ہے. ہرگز سکہ نہیں چلے گا. دیگر محدثین کیا کہتے ہیں؟ محدثین کبار کا جب تک کسی حدیث پر اتفاق نہیں ہوگا وہ سکہ نہیں چلے گا. بہت سے سکہ چلاتے ہیں. ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے. ابھی وہ جاہل اجٹ قسم کا ملا جانتا نہیں کہ محدثین کرام کے نزدیک ترمذی کی تصحیح اور تحسین قابل اعتبار نہیں جب تک کہ اس کی تائید اور محدثین سے نہ ہو جائے. یہ معلوم نہیں اس جاہل کو. پڑھ لیا ہے اس نے مدرسے میں تو اس کو سمجھا دیا گیا. تب وہ کسی کا ایک حوالہ لے کے آ جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ حدیث یوں ہے، فرمایا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا. یہ حضور نے فرمایا. جھوٹا لپاڑیا مکار خبیث محدثین سب متفق ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں، لیکن کسی ایک محدث نے غلطی سے، ناسمجھی سے، کم علمی سے اس کو کہہ دیا کہ ہاں کچھ ثابت ہے. تو مل گیا موضوع مل گیا ناصبیوں کو، منکرین حدیث کو، قرآن میں تحریف کرنے والوں کو، کینہ پروروں کو، بدماشوں مجرموں کو، اور نبی کے دشمنوں کو موقع مل گیا کہ وہ نبی کے دشمنوں کی صفائی کیسے پیش کریں، وکیل کیسے بنے. فرعون کا وکیل قیامت میں کون آئے گا؟ کون فرعون کا وکیل ہوگا؟ کون نمرود کا وکیل ہوگا؟ کون ملک عدود کا وکیل ہوگا؟ معلوم ہے ان کے نام معلوم ہے. جو ملک عدود، نبی کی صحیح حدیث میں یہ فرمایا کہ خلافت راشدہ کے بعد یعنی 30 سال کے بعد جو حکومت ہوگی وہ کاٹ کھانے والی، جیسے کتا کاٹتا، کاٹ کھانے والی حکومت ہوگی، ظالم حکومت ہوگی. صحیح بات ارشاد فرما دی. اس کے وکیل بنتے ہیں ہمارے ملا جھوٹے لپاڑیے گندے ناپاک. تو جیسے فرعون کا کیس آیا تو وکیل چلے آ رہے ہیں، نمرود کے کیس کے وکیل چلے آ رہے ہیں، کچھ ابو جہل کے وکیل چلے آ رہے ہیں. ایسے ہی ملک عدوز کے کچھ وکیل پہنچیں گے جو ملا بڑے بڑے مولانا کہلاتے رہے. تو جیسے وہاں یہ فرمایا گیا تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہاں یہ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں نیک لوگ، عذاب انہی سے شروع کرو. تو اسی طرح یہ سارے لوگ جو
اپنے اپنے حلقے میں معتمد علماء شمار کیے جاتے رہے، اگر یہ خدا نہ خواستہ اس وکالت میں کھڑے ہو گئے تو پھر تو خیریت ہی نہیں ان کی۔ فرمایا جا رہا ہے ابراہیم کی ملت چلے گی، اسلام چلے گا، اپنے کو مسلم کہو، صرف مسلم کہو بس۔ اور پھر یہ فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تم پر حق کی گواہی پیش کرے، تمہارے سامنے پیش کرے۔ رسول کو گواہ بنایا گیا، شاہد بنایا گیا، حق کے شاہد ہیں، حق کی گواہ ہیں، تمہارے سامنے وہ حق بیان کر رہے ہیں، اور یہ بیان کر رہے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے، اس کو تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب اسی کو تمہیں پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس کو پوری دنیا کے سامنے تمہیں پیش کرنا ہے، رسول نے تمہارے سامنے پیش کیا، صحابہ سے کہا جا رہا ہے۔ تو صحابہ میں کوئی نہیں تھا ان سب حقیقتوں کے آنے کے بعد کہ جب وہ اپنے مسلک کا تعارف کراتا تو یہ کہتا کہ میرا مسلک تو بوذری ہے، میرا مسلک جناب والا بکری ہے، میرا عمری ہے، میرا مسلک عثمانی ہے، میرا مسلک تو جناب فلاں ہے۔ کسی کے باپ میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ بولتا، جس سے بھی پوچھئے گا وہ یہی کہے گا مسلم، دین اسلام، اور اسی کی گواہی دینا ہے۔ یہی بات جب صحابہ نکلے عراق اور شام اور ایران اور دنیا کے مختلف ملکوں میں، ہر جگہ انہوں نے کہا اسلام اسلام اسلام، لوگ مسلمان ہوئے۔ کسی نے یہ نہیں کہا میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، اور بریلویوں نے ایک چالاکی یہ کی کہ ہم اہل السنتی والجماعت ہیں۔ اب دیوبندی وہاں بڑے یہ کہاں سے گھس آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اہل السنتی والجماعت ہیں، ان کے یہاں یہ بورڈ لگا رہتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اہل السنتی والجماعت جو ہے یہ سنت رسول نہیں، سنت قرآنی نہیں، سنت محمدی نہیں، سنت نبوی نہیں، یہ سنت گڑھی ہوئی سنت ہے، یہ سنت ہے ظالمانہ جو امت کو توڑتی ہے، پھاڑتی ہے، کاٹتی ہے۔ اور جماعت نہیں ہے، گینگ ہے، گینگ، ان کا گینگ جو امت کو توڑتے پھاڑتے ہیں، فتووں سے بانٹتی ہے۔ تو اہل السنتی والجماعت کا یہ مطلب ہے۔ اس لیے اس کو جو لوگ فخر سے کہتے ہیں اہل السنتی والجماعت ہیں، گدھے اور احمق ہیں۔ انہیں صرف کہنا ہے ہم مسلم، تاکہ ہر شخص یہی کہے ہم مسلم ہیں، اور پھر اسی اسلام کی شہادت دینا۔ اور اس اسلام کی یہ کتاب ہے، یہ اسلام خالی خولی نہیں ہے، اور اس کے لیے کسی الگ لائبریری میں ہو، کسی الگ مدرسے میں جا کر فتاوی نہیں طلب کرنا ہے۔ اس کے لیے تو قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، پھر صحیح ترین حدیثوں کی طرف رجوع کرنا ہے، مسائل حل ہے۔ اور یہی گواہی، یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے یہاں پر، جب یہ بات بتائی کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تو یہ فرما رہا ہے کہ نبی کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اپنے صحابہ کو یہ بات سمجھا دیں، اور پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا میں اسلام 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 بتائیں، صرف اس کا چرچا کریں، صرف اس کی گواہی دیں۔ اور صرف جب اسلام کی بات کریں گے تو اللہ کی وحدانیت کی بات ہوگی، انبیاء کی نبوت کی بات ہوگی، آخری نبی کے ختم نبوت کی بات ہوگی، اور قرآن پاک کی حقانیت کی بات ہوگی، اور جو بھی باتیں اللہ نے قرآن میں بتا دی ہیں ان کی بات ہوگی، ان کی گواہی دی جائے گی، ان کو سب تک پہنچایا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ صاحب اپنی ڈفلی بجائی جائے اور اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد میں گھسا جائے اور اپنی کوئی پیلی کتاب نکالی جائے کہ اس میں کیا لکھا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ سکہ نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے آپ کا مرجع ہے کہ بھئی
علامہ شامی نے یہ لکھا ہے اور تتار خانیہ میں یہ لکھا ہے اور عالمگیریہ میں یہ لکھا ہے، یہ آپ کے فرقے کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ظاہر ہے کہ صحیح لکھنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اختلافات دوسروں کے موجود ہیں، یعنی امت ہی کے دیگر حضرات کے اور فتاویٰ بھی موجود ہیں، تو وہاں تو اختلاف ممکن ہے، لیکن جب آپ قرآن کی طرف آ جائیں گے تو پھر اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اور یہی فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اپنی آخری وصیت فرمائی تھی 40-50 ہزار صحابہ کے سامنے غدیر خم کے مقام پر، اس میں یہی فرمایا تھا کہ 2 بڑی ذمہ داریاں، بھاری امانتیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میرے اہل بیت۔ یہ اتنی صحیح حدیث ہے کہ اس کو متواتر محدثین نے قرار دیا، فقہاء نے نہیں، محدثین کبار نے متواتر کہتے ہیں اس کو، جو آخری درجے کی صحیح و پکی حدیث ہو۔ کبھی آپ نے ممبر سے سنی یہ حدیث کسی بھی؟ کیا ہوا؟ اتنے ڈھیٹ لوگ، اتنے ضدی، اتنے بدماش کہ خطبہ دے رہے ہیں اور سب سے صحیح حدیث غائب کر رہے ہیں، جس میں جوڑا گیا، اس سے جوڑا گیا کہ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اس حدیث کو غائب کر دیا شیعوں کی ضد میں۔ یہ زدہ ہی میں تو سب کچھ ہوا ہے۔ آپ مسلمان ہوتے تو یہ حرکت نہ کرتے، آپ مسلمان ہوتے یہ حرکت نہ کرتے، لیکن کیونکہ سنی ہیں آپ، اس لیے ان کے مخالف کہنا۔ وہ شیعہ ہیں تو ان کو اپنے اماموں کا تعارف دوسرے انداز سے کرانا ہے، سب بدماش۔ تھوڑی سی اقلیت ہے جو واقعی سچے مسلمانوں کی ہے، ورنہ ہر طرف فرقہ بندیاں ہیں اور اپنی اپنی نسبتیں ہیں جو مسلط کی جا رہی ہیں۔ اس لیے حقیقت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، سننا چاہیے، دم ہونا چاہیے۔ نبی کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے اور صحیح طور سے روایت ہوا ہے، ہزاروں صحابہ نے سنا ہے، اور نام بنام 25 صحابہ کی تو روایتیں محدثین نے نقل کی ہیں، اور پھر ان کو کہا کہ اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث سنیوں کے پاس سے غائب کیسے ہوئی؟ راز ہے، ایک راز ہے۔ ابلیس کی چال کامیاب ہو گئی اور شیطان کی دخل اندازی کامیاب ہو گئی اور دجال کا فتنہ کامیاب ہو گیا، جس کے نتائج غزہ میں دکھ رہے ہیں کہ آپس میں کیسے لڑوا دیا جائے فلسطینی اور فلسطینی کو، اور سنی اور شیعہ کو، اور شام اور ایران کو، اور فلاں اور فلاں کو، ان کو آپس میں لڑا دیا جائے، تبھی اسرائیل کامیاب ہوگا، امریکہ کامیاب ہوگا۔ وہ ہر وقت یہی کرتے رہے، دشمن کا مشن یہی ہے، اور اگر سب مل جائیں، ایران مل جائے، یمن مل جائے، لبنان مل جائے، اور پھر یہ جھوٹے مکار جو سنی ہیں، آل سعود اور آل سیسی اور اردن کا بادشاہ، یہ اگر مل کر ایک حملہ کریں، 1 ہفتہ نہیں لگے گا، 3 دن میں اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ چور، چکیت، ڈکیت، بدماش، ابلیس کے شاگرد، شیطان کی اولاد اور دجال کے پروردہ، یہ آپس کی تفریق میں لگے ہیں کہ ملک آپس میں کیسے لڑیں، ان میں لڑائی کی کیا کیا شکلیں پیدا کی جائیں، کیونکہ ان کو لڑایا جائے گا تبھی ہمیں کامیابی ہوگی، اگر یہ متفق ہو گئے تو پھر ہماری خیریت نہیں ہے۔ اس لیے بہرحال جو اسلام نے نسخہ دیا تھا، جو قرآن نے بتایا تھا، جو نبی نے بتایا تھا، جانا اسی طرف پڑے گا، اور کوئی راستہ ہے نہیں۔ بہرحال وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اعف عنا، يا عفو يا كريم اعف عنا، يا غفار اغفر لنا، يا رحمن ارحمنا، يا ستار استر عيوبنا، يا كريم اكرمنا ولا تهنا۔ اے اللہ، رمضان المبارک رخصت ہونے جا رہا ہے،
شاید اس کا ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ اے اللہ یہ موسم بہار، اے اللہ یہ موسم بارہ، اے اللہ یہ رحمتوں کا موسم، مغفرتوں کا موسم، عفو عام کا موسم، کرم فرمائیوں کا موسم چلا جائے گا تو کیسے ہم اس کو واپس لیں گے؟ اے اللہ بار بار ہمیں رمضان عطا فرما، بار بار عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر رمضان کو ہمارے لیے مبارک فرما، اس کی ہر رات مبارک فرما، ہر دن مبارک فرما، ہر روزہ صرف اپنے فضل سے قبول فرما، ہر تراویح، قیام اللیل، قرأت قرآن، ہر عمل خیر قبول فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ تمام گناہ معاف فرما، کوتاہیاں دور فرما، کمیاں دور فرما، غلطیوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ صراط مستقیم پر گامزن فرما دے، حق کی پہچان عطا فرما، حق کی پہچان عطا فرما، اور حق کا بول بالا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ باطل سے دور رہنے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قبل اس کے کہ یہ مبارک ایام، قبل اس کے کہ یہ نہایت ہی مسعود ایام گزر جائیں، اے اللہ ہمارے لیے فیصلہ فرما دے کہ جہنم سے گلو خلاصی دی جا رہی ہے، دنیا کے عذاب سے بچانے کا بھی فیصلہ کیا جا رہا ہے، آخرت کے عذاب سے، برزخ کے عذاب سے بچانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اے میرے بندو تم نے روزے رکھے جیسے بھی رکھے اور تم نے نمازیں پڑھی، جاؤ تمہیں ہم نے بخش دیا، جاؤ تمہیں ہم نے بخش دیا۔ اے اللہ اپنے فرشتوں کو حکم فرما دیجئے کہ وہ ہم سے محبت کریں، ہمارے حق میں دعائیں کریں، ہم ان سے محبت کریں اور ملکوتی ماحول کی فکر میں رہیں۔ اور اے اللہ انسانوں میں سے جو تیرے نزدیک مختار اور مصطفیٰ اور منتخب افراد تھے اور ہیں اور رہیں گے، ہم سب کو ان میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما جو تیرے دین کے لیے منتخب کر لیے جاتے ہیں، دنیا میں بھی عزت دی جاتی ہے، اور جن سے کام بڑے لیے جاتے ہیں ان کو سرخروئی عطا کی جاتی ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مسجد کو ہمیشہ آباد فرما، اس جامعہ کو آباد فرما۔ اے اللہ اس کو ایسی تعلیم و تربیت کا مرکز بنا دے جس کے نتیجے میں ایسے طلبہ تیار ہوں جو صحابہ کرام کا نمونہ ہوں، جو اہل بیت کا نمونہ ہوں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ایسا ماحول عطا فرما، ایسے مربی عطا فرما، ایسے مدرس عطا فرما، ایسی فضا عطا فرما جو فضا تیرے نزدیک پسندیدہ ہو، محبوب ہو، جس پر برکتوں کا نزول ہو، سکینت کا نزول ہو۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام لوگوں کو، اہل خاندان کو، بڑوں چھوٹوں بچوں کو، اے اللہ خاص طور پر قرآن پاک حفظ کرنے والے بچوں کو قرآن پاک اچھی طرح یاد کروا دے، ان کو تجوید بھی عطا فرما، ترتیل کی صلاحیت نصیب فرما، اور ان کا حفظ پختہ فرما، اور ان کو اچھا عالم بنا اور صالح بنا اور نیک بنا اپنے فضل و کرم سے۔ اے اللہ سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما، اور خاص طور پر بار بار فلسطین کے مسلمانوں اور جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کے لیے ہماری درخواست یہ جاری رہے گی، لاکھوں مرتبہ کرنی پڑے، کروڑوں مرتبہ کرنی پڑے، بارگاہ صرف تیری ہے، در صرف تیرا ہے، تجھی سے مدد مانگنا ہے۔ اللہ ان کی نصرت فرما، ان کو مدد عطا فرما، ان کو فتح نصیب فرما، ان کا سر بلند فرما، ان کے چہرے روشن فرما، ان کی بیماریاں دور فرما، ان کے زخموں کو مندمل فرما، ان کے گھروں کو پھر سے آباد فرما۔ اے اللہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو غزہ سے اور فلسطین سے نکال کر باہر کر دیا جائے، اے اللہ ان تمام کوششوں کو ناکام فرما دے، اور یہ کوششیں جو کر رہے ہیں ان کو ذلیل کر دے، رسوا کر دے، توڑ کر رکھ دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو ہر جگہ عزت عطا فرما، اور جن مسلمانوں کو ظلماً، جبراً اور سازشوں کے نتیجے میں جیلوں میں ڈالا گیا، دنیا کے جس ملک میں بھی یہ عمل کیا گیا ہے، بے شمار مظلوموں کے ساتھ ایسی کارروائیاں کی گئیں، اے اللہ ان کو عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما، ان کو عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما، ان کو اچھے حالات عطا فرما، ان کو سرخروئی نصیب فرما، اور جنہوں
جنہوں نے فیصلے کیے ہو، جنہوں نے اس پر عمل کیا ہو، جو اس میں شریک رہے، اے اللہ ان کو عبرتناک سزا دے، اے اللہ ان کو عبرتناک سزا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔